رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کچھ دینی تصورات ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ترکتم فیکم امرین القرآن و اطرتی کے الفاظ آتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ سیدنا علی کو ایک خاص منصب پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز کیا، معمور کیا، اور کہا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے علی کو مانے، اور اپنے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی، آپ نے نصیحت کی. خود حدیث قصا ہے، پردے کے اندر لے کر بیٹھے، کہا. تو اس سب کے باوجود جو کچھ آپ نے بیان کیا اس کو ہم اگر مان بھی لیں، سیاسی حقائق، سیدنا امیر معاویہ کے اقدامات کی توجیہ، لیکن اہل بیت کی یہ دینی حیثیت، یہ تقدس، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ برتری، اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ سیاسی حقائق ایک طرف، کیا ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ سیدنا امیر معاویہ اس سب کے بعد جو کچھ ہوا اس طرف رجوع کرتے اور اللہ کے رسول کی نصیحت پہ عمل کر کے اقتدار اہل بیت ہی میں سونپ دیتے؟ چلے ملوکیت ہی صحیح، آگے آل رسول میں چلتی رہتی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے. اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے، ایک بات مذکر بولا جاتا ہے. عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی، اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی. چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے، ان کی بیوی تھی پاس، بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے، اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی. لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے. اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی. ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخییر کا حق دیا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں عائد کی، اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی. تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں. اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری ازواج، میری بیویاں، یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں، اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے. یہ اپنا گھر نہیں نیا بسائیں گی. عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدت پوری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے حضرت علی سے شادی کر لی. وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا. لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی. ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی، ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک.
جو ان کے لیے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں، ان کو ماؤں کی حیثیت سے رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماؤں کے بارے میں بیٹوں پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اہل بیت کے زیر بحث آنے کی۔ اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے اس مقدمے کو مان لیجئے جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کا مرجع بنا کے رکھنا ہے، تو اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے ہمارے دل میں غیر معمولی جذبات ہیں، تو آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے نواسوں کے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے تو ہم جب رسول اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، روز نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو جذبات محبت کا اظہار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنے کے داعیات ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یعنی سیاست میں تو فیصلے ان قوانین کی بنیاد پر ہوں گے جو سیاسی فیصلوں کے لیے یا دنیا میں رائج ہیں علم و عقل کی روح سے، اور یا اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو میں کر چکا۔ وہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، لوگوں کے اعتماد سے فیصلہ ہونا ہے۔ تو لوگ اعتماد کریں گے تو پھر کسی کو اقتدار ملے گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ فیصلہ کسی کے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہونا، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ یعنی اس فیصلے کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امرہم شورا بینہم، یعنی لوگ جن پر حکومت کرنی ہے وہ، اور وہاں یہ نہیں کہا کہ بین العلماء یا بین الفلاسفہ، یہ نہیں کہا، وہاں یہ کہا بینہم، سارے مسلمان اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مشورے اور رائے سے اپنے حکمرانوں کا فیصلہ کریں۔ تو وہ تو اس بنیاد پر ہونا ہے، اور اس کی ذرا ایک تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے۔ یعنی مسلمان اس وقت، ظاہر صحابہ کرام کی جماعت ہے، جب سیدنا صدیق کے خطاب کا انتخاب کا وقت آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اکابر نے فیصلہ کیا ہے۔ وہاں جو لوگ گئے ہیں سقیفہ میں وہ بھی بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر سے، اور جن لوگوں نے بعد میں اگلے دن بیعت کی ہے وہ بھی سارے مسلمانوں کے بڑے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ وہاں آپ کو کہیں سیدنا علی نظر آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں، وہ سابقون اولون میں سے ہیں، انہوں نے مہاجرت کی ہے، لیکن لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر جو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اس کے معیارات بالکل اور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس مجلس کا حال پڑھیے جب سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس موقع پر انہوں نے انصار اور مہاجرین کے سب بڑے لیڈروں کو بلایا ہے۔ ان کی پوری مجلس کی روداد ابن سعد میں موجود ہے، انہوں نے تقریریں کیا کی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، وہاں کا ہی ذکر دیکھتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان کا جب انتخاب ہوا ہے اور حضرت عمر نے جاتے جاتے 6 لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان میں سے مسلمانوں کے ہاں لیڈر کا انتخاب اگر ہو جاتا ہے تو امید ہے کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 6 لوگ ہیں جن سے متعلق مسلمان اپنے لیڈر ہونے کا ادعا کر سکتے ہیں، تو وہ 6 میں سے ایک ہے۔ یعنی تنہا انتخاب بننا نہ پہلے مرحلے میں زیر بحث ہی نہیں ہے، دوسرے میں بھی زیر بحث نہیں ہے، تیسرے میں بھی 6 میں سے ایک ہے، اور اس وقت بھی انتخاب کس کا ہوا ہے؟ سیدنا عثمان کا۔ تو اس وجہ سے مسلمان فیصلہ کریں گے، کوئی بڑے سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت جو ہمارے لیڈر ہیں، یعنی آپ تینوں جماعتوں کے لوگوں کو لے لیں
تو ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار لوگ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوں، کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی محلے میں بیٹھے ہوئے ہوں، جتنا بھی جی چاہے تقویٰ ہو، علم ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کا انتخاب ہے جو فیصلہ کن ہوگا۔ تو اس میں میرٹ ہی یہی ہے کہ لوگ کس پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ ان خصائص کا لحاظ کریں، ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو تدبیر سیاست کا علم رکھتے ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی معیار قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز طاقت ہے۔ تو طاقت کا فیصلہ تو بنو امیہ کے حق میں ہو چکا تھا، یعنی وہ فیصلہ ایک بڑی کشمکش سے جو 4 سال تک جاری رہی ہے گزر کے ہوا تھا۔ تو دوسری چیز طاقت ہے، یعنی میں عرض کر چکا کہ طاقت سے کوئی حکومت جائز تو نہیں ہوتی۔ جائز اور مشروع طریقہ دین میں وہی ہے کہ لوگ انتخاب کریں، لیکن ڈی فیکٹو قائم ہو جاتی ہے۔ تو نہ بالفعل کے معاملے میں کوئی گنجائش تھی کسی اور کی، اور نہ لوگوں کے انتخاب کی بنیاد پر گنجائش تھی۔ لوگوں کے انتخاب کے تو مراحل ہی گزر چکے۔ اب اگر لوگوں کے انتخاب کو ایک قانون بننا تھا تو میں عرض کر چکا کہ اس میں کیا ضرورت تھی۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو بنانا تھا، اس کے لیے پوری سلطنت میں کیسے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جائے اس کے طریقے ایجاد کرنے تھے۔ وہ ہم مسلمان نہیں کر سکے تو وہ طریقہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ آگے بڑھنے کے لیے ملوکیت کو اختیار کیا گیا۔ تو ملوکیت میں تو یہ ہوتا ہے کہ زور بازو سے کس نے ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا ہے۔ تو اب ہمایوں ہی بابر کے بعد تخت پر بیٹھے گا، الا یہ کہ کوئی شیرشاہ سوری آ کر اپنی تلوار کا زور دکھا دے۔ ٹھیک ٹھیک، یہی قانون ہے۔ اس میں کسی کا مقام، کسی کی فضیلت، کسی کا تقویٰ، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔